بات یہ ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ اجاگر کرنا کسی چیز کو، نمایاں کرنا، ان کو اس چیز کا شعور دینا۔ کراچی جو ہے بلوچوں کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ کراچی کی سب سے بڑی آبادی میں آپ بلوچوں کے کن کن آبادیوں سے کنیکٹیوٹی آپ کی ہے؟ فرنٹ لائن پہ سر فہرست انور بھائی جان تھے، اور انور بھائی جان کو بعد میں قائد تحریک کا نام دیا گیا، کیونکہ تحریک کی بنیاد اس نے رکھی تھی۔ اس حوالے سے جو ہے نا اس کے بلوچ اتحاد کا قائد کہا گیا۔ پنجاب اور سندھ میں اب دیکھا جائے کہ ان دونوں صوبوں میں سب سے زیادہ آبادی بلوچوں کی پنجاب میں زیادہ ہے یا سندھ میں زیادہ ہے؟ جب کراچی کی آبادی 2 کروڑ تھی اس وقت ہماری آبادی 25 لاکھ تھی، آج 4 کروڑ ہے، ظاہر ہے ہماری آبادی میں تو بڑھ گئی۔ باکسنگ کھیل سے آپ کی بہت اٹیچمنٹ رہی ہے، باکسنگ کی ابتدا کب ہوئی؟ دیکھیں، باکسنگ ایک ایسا کھیل ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ غلامانہ، جو غلام بناتے ہیں نا لوگ، جن کے ذہن میں دوسروں کو حقیر سمجھنا، جس کو کمزور سمجھنا، یا آپ یہ کہیں کہ سرمایہ دار، جاگیردار۔ السلام علیکم، آج کا پوڈ کاسٹ گپ شپ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے رہنما ہمارے ساتھ ہیں جو بلوچ اتحاد کے موجودہ چیئرمین ہیں۔ انہوں نے اپنے ادارے کے اندر کافی ایکٹیویٹیز کیے اور بلوچ قوم کے لیے کافی کام کیے۔ چلیے اب ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے خیالات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ منتوار ہوں، بعض تھینک یو، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ اورنگزیب آپ نے اور آپ کے چینل نے آج مجھے کور کرنے کے لیے، کچھ سوالات پوچھنے کے لیے مجھے اورنگزیب کی عدالت میں بیٹھا ہوں۔ جی سر، ہمارا پہلا کویشچن یہ ہے کہ بلوچ اتحاد کی بنیاد کس نے رکھی؟ دیکھیں، بلوچ اتحاد کی بنیاد ویسے دیکھا جائے تو ہنگامی طور پر اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کا قائد جو ہے انور بھائی جان اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گروپ تھا، بہت سرکردہ لوگ اس میں شامل تھے۔ پھر یہ ایک اچھی ٹیم بن گئی اور اس میں بہت اچھے پولیٹیکل فگر، ایک طویل فہرست ہے، میں 1-2 کا نام لوں تو، لیکن فرنٹ لائن پہ سر فہرست انور بھائی جان تھے، اور انور بھائی جان کو بعد میں قائد تحریک کا نام دیا گیا، کیونکہ تحریک کی بنیاد اس نے رکھی تھی۔ اس حوالے سے جو ہے نا اس کے بلوچ اتحاد کا قائد کہا گیا۔ بلوچ اتحاد نے بلوچوں کو کیا کیا فائدہ پہنچایا؟ دیکھیے، سب سے پہلے لفظ جو ہے نا، بلوچ تو ہے ایک قوم، لفظ ایک قوم ہے۔ دوسرا لفظ ہے اتحاد۔ اتحاد ایک عام لفظ ہے جس کو آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اتحاد کے معنی یکجہتی، اور یہ حکم بھی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کا حکم بھی ہے کہ آپ جو ہے اتحاد اپنے اندر پیدا کرو۔ پھر تیسرا لفظ ہے تحریک من مومنٹ، حرکت میں آنا، اور ظاہر ہے ایک مقصد کے لیے ایک جگہ ہونا، یہ ہمارے ایک مشن رہا ہے بلوچ تحریک، امن دوست ساتھ مسلم، جو ہمارے ساتھ غیر بلوچ بھی رہے ہیں۔ انور بھائی جان نے معاشرے کے لیے کیا رول ادا کیا؟ کیا مطلب؟ انور بھائی جان بلوچ اتحاد کے چیئرمین، سرپرست اعلیٰ، انہوں نے معاشرے کے لیے کیا کیا رول ادا کیا؟ دیکھیں، انور بھائی جان نے سب سے پہلا جو کام یہ کیا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور اسپیشلی اس کی بنیاد چونکہ لیاری رہی ہے، مرکزی آفس بھی اس کا لیاری میں ہے، انور بھائی جان نے سب سے جو بڑا کام کیا کہ اس زمانے کی یوتھ کو، نوجوانوں کو اپنا حقوق اس شہر کے اندر، جو اس زمانے میں بھی 2 سے 2.5 کروڑ تھی، 1980 میں 4 کی بات کر رہا ہوں، اب تو 4 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ تو اس نے نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کو شعور دیا کہ اس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری بھی ایک زندگی ہے، ہم قسم پرسی کی حالت میں ہیں، ہمارا ایک پراپر لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جرائم پیشہ لوگوں کے صف میں کھڑا کیا گیا ہے، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ رہے ہیں زیادہ تر،
جس کی وجہ سے وہ ایک موومنٹ جو اس نے اسٹارٹ کیا بلوچ اتحاد کا، وہ بنیادی طور پر جرائم کے خلاف اور پولیس گردی کے خلاف. پولیس گردی کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں پولیس کا جو رول تھا، پولیس کا رول تو ہر دور میں اپنے اپنے طریقے سے رہا ہے، لیکن اس وقت جو معاملہ تھا وہ منشیات کا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے انور بھائی جان نے ان کے خلاف، جرائم کے خلاف، منشیات کے خلاف ایک موومنٹ چلائی اور وہ تحریک کا شکل اختیار کر گئی. کیونکہ 1984 میں وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ صاحب تھے، اس وقت کے وزیر اعلیٰ ضیاء الحق کا دور تھا، عامر کا دور تھا. تو کراچی کا ایک علاقہ ہے سوراب گوٹ، وہ منشیات کا ایک گھڑ تھا، جرائم پیشہ لوگوں کا ایک مطلب بڑے بیوپاری تھے. تو حکومت نے اس کو مسمار کرنے کے بعد وہ بہت سے کاروباری لوگ لیاری منتقل ہو گئے، کیونکہ لیاری ان کے لیے سیف پوائنٹ تھا. ایک پیسیج جو یہاں سے نکلتا ہے RCD ہائی وے سیدھا بلوچستان، جو ہمارے لیے درسری بنا، اس کی روک تھام کے لیے، جرائم کے روک تھام کے لیے، گورنمنٹ کو انتباہ کرنے کے لیے کہ بھی آپ نے یہ کیا مصیبت ہمارے سر پہ مسلط کی. تو یہ ایک سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور یہ تحریک جرائم کے خلاف چلتے چلتے پھر سماجی کاروں میں بہت آگے بڑھ گئی. بہت کام کیا انہوں نے اور ہماری پوری ٹیم نے، بلکہ انور بھائی جان اور اس کی پوری ٹیم نے، اور میں سب کا نام لوں گا اگر اس وقت کے مکسی صاحب تھے، عزیز راج تھا، اور بہت دوستوں کی خدمات ہیں، اس میں بڑی سروسز کی ہیں نوجوانوں نے. بلوچ اتحاد میں انور بھائی جان کے ٹائم پہ تقریباً نوجوانوں کا بڑا ذوق و شوق رہا، وہ بلوچ اتحاد میں دوک درجوک آتے گئے. لیکن آپ کی سرپرستی میں نوجوان کہاں ہیں؟ میرے خیال میں ہر دور میں نوجوان تحریک کا حصہ رہی ہیں. میں پچھلے ایک عرصہ دراز سے چیئرمین ہوں، اور چونکہ حالات اس طرح رہے کہ ہم تحریک کے قوانین کے مطابق اپنا سسٹم چلا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی نوجوانوں کی بڑی ٹیم ہے، کام کر رہی ہے. اور فردن ایک کا نام تو نہیں تھا، اور وہ نوجوان اتنے متحرک ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور بہت موسٹلی ویل ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھدار ہیں اور سلجھے ہوئے طریقے سے تحریک کو چلا رہے ہیں. ہماری تحریک کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نعرہ بازی لگائیں اور جوش جذبے سے کام کریں. یہ بنیادی باتیں ہیں جو بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا موومنٹ غیر متحرک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. متحرک وہ ہے کہ آپ پروگرام دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جب آپ بھی ایک ماشاءاللہ سیاسی شخصیت کے فرزند ہیں، آپ کے والد کی بڑی خدمات رہی ہیں شوکت کامریڈ کی، تو ایسے آپ بھی نوجوان ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کام کرتے ہیں پروگراموں میں. ہم ایسے بچوں کو جو کام کر رہے ہیں ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں. جس وقت حالات خراب تھے لیاری کے، جس وقت حالات خراب تھے تو بلوچ اتحاد اس وقت کہاں کھڑا تھا؟ بلوچ اتحاد نے اس وقت جو کام کیا وہ شاید ہی کوئی کر سکتا تھا. دیکھیں، آپ ایک موومنٹ چلاتے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے، لیکن اپنے نوجوان نسل کو، اپنی قوم کو، اپنے علاقے کو سیو کرنے کے لیے جو اقدامات بلوچ اتحاد نے کیے وہ کسی نے نہیں کیے. بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں غیر متحرک رہی ہیں. وہ جس دور کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کا میں لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ مناسب نہیں ہے، کہ اس دور میں کہ جو جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی جو ہے، آپ سمجھ لو کہ بڑے طاقتور لوگ کر رہے تھے، مافیا بن چکا تھا. اس مافیا کا مقابلہ تو ظاہر ہم بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہماری سب سے جو بڑی کوشش رہی ہے کہ ہم نے اپنے اس نوجوان کو، اس یوتھ کو، ان پڑھے لکھے لڑکوں کو علم کی جانب راغب کیا. بے شمار ایسے پروگرام ہم نے کیے، بے شمار تقریبات ہم نے کی، اور ایسی تقریبات کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مثلا مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک پلے گراؤنڈ جو ہے کئی عرصے سے بند ہے، اس میں کھیل نہیں ہو رہا. اس پلے گراؤنڈ کے اندر پروگرام کرنا، فٹ بال ٹورنامنٹ چلانا، اور
بالکل اداروں کو ریکویسٹ کرنا کہ بھی ہمارے بچوں کو ان کو سیکورٹی فراہم کیا جائے. اسی طرح میلہ کرانا, میوزیکل پروگرام کرانا, تاکہ وہ جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ جو سوچ ہے, وہ جرائم سے ہٹ جائے. وہ طبقہ, وہ ماہیں, وہ بہنیں, وہ بیٹیاں, وہ چھوٹے بچے جو گھروں سے نکلتے ہوئے کتراتی تھیں یا بچے کھیلتے ہوئے کتراتے تھے گلیوں میں, ان کو حوصلہ دینا, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا. بس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام وہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ہم نے وہ نہیں کیا, ہم نے ڈرامہ نہیں کیا, ہم نے دکھاوا نہیں کیا, کیونکہ ہمارے عزائم گیو اینڈ ٹیک کے نہیں تھے. ہمارے عزائم اسٹیٹ کے ساتھ کوئی لین دین نہیں تھا. ڈائریکٹ ہم اپنے سوک پرابلمس اور ہمارے وہ معاملات, ہمارے وہ مسائل جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں, جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں, ہم نے اس کو فوکس کیا. ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ بھی بے بس ہے. اگر حکومت بے بس ہے, جہاں ادارے بے بس ہوں, وہاں سماجی کام کرنا آسان نہیں ہے. لیکن بلوچ اتحاد کی پوری ٹیم نے, اسحاق شہزاد, عزیز راج, عابد بروئی, میں سامنے بیٹھا ہوں آپ کے, اور ہمارے ساتھ بہت بڑی ٹیم ہے, عمیر رزاق ہماری یوتھ ہے, فہیم شاد وغیرہ. آپ لوگوں نے جس طرح کام کیا, یہ کام اس بات کا ثبوت ہے کہ آج ہم لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ہم اس پر لوگوں کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں. ہم نے موومنٹ چلایا. ہم نے موومنٹ چلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نوجوانوں کو اکٹھا کرو, چلو پریس کلب چلتے ہیں, مجھے پانی چاہیے. نہیں, پانی چاہیے ہم تو حکومت کو کہہ رہے ہیں, لیکن ہم ان پراپر ڈپارٹمنٹ کی طرف گئے, اداروں کی طرف گئے, ایجوکیشن کے معاملات میں ہم نے کام کیا. ایسے بہت سے معاملات ہیں جو گنے نہیں جا سکتے. اچھا, موومنٹ کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے, معاشرے کے لیے ایک تحریک چلائے. آپ موومنٹ سے سماجی کاموں کی طرف کس طریقے سے آ گئے؟ وہ کام چھوڑ دیا جو لوگوں کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کو چھوڑ کے آپ یہ سماجی ایکٹیویٹیز میں لگ گئے. یہ کیا, اس میں کیا؟ نہیں, یہ تو دیکھیں, یہ تو آپ کی سوچ ہے نا, یہ تو آپ کا سوال ہے. لیکن میں نے کہا کہ یہ سوال تھوڑا سا عوام کے سامنے, عوام دیکھیں نا, میری بات سنیں. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ وہی سمجھتے ہیں, لیکن پس پردہ بھی تو کچھ ہوتا ہے نا. دیکھیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, میرا انٹرویو لے رہے ہیں, لیکن ہمارا انٹرویو لینے والا جو بندہ ہے وہ پکچر سے آؤٹ ہے. یہ ایک مثال ہے نا. بیہائنڈ دا کرٹن, پردے کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے. یہی چیز ہے کہ ہم نے اگر کچھ کیا, ہم نے ان تعلیمی اداروں کو محفوظ کرنے کی کوشش کی, ان کو بنانے کی کوشش کی, حکومت کے ساتھ نشاندہی کی. ہم نے الڑ بازی نہیں کی, ہم نے وہ غیر سنجیدہ عمل جو کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم حالات کے مطابق دیکھیں, مطلب وہ کام نہیں کیا کہ جس سے عوام کو نقصان پہنچے. مطلب سیفلی جو کام آپ کو لگا کہ یہ کام ادھر ہے جس سے ہمارے لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا, بلوچ اتحاد نے وہ کام کیا. بالکل, ہم نے بالکل ایسے ہی کیا. ہم نے قطعاً وہ کام نہیں کیا کہ ہمیں, اب آپ اندازہ لگائیں کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا کراچی میں. آپ اندازہ لگائیں کہ 30 سے 32 ادارے, سیاسی پارٹیاں, سماجی تحریکیں, جس میں تمام بڑی سیاسی پارٹیاں, انہوں نے عدالت کا رجوع کیا اور ان کو نوٹسز ملے. ہمارا نام بھی لسٹ میں تھا بلوچ اتحاد تحریک کا. آپ اندازہ لگائیں کہ واحد آرگنائزیشن ہماری تھی بلوچ اتحاد تحریک امن دوست, جس پر کوئی سیاسی کیس نہیں تھا, جس پر کوئی بٹہ خوری کا الزام نہیں تھا, جس پر کوئی ایسا الزام نہیں تھا کہ جس کی عدالت میں اس کے ورکروں کے, اس کے لوگوں کے یا اس کے لیڈرشپ کے, چونکہ قائد انور بلوچ اتحاد تحریک انور بھائی جان 2005 میں جنوری میں شہید ہو چکے تھے. لیکن اس کے بعد جو حالات ہیں, آج 21 برس گزر گئے. دیکھیں, لیڈرشپ ایک پراپر پروگرام آپ کو دیتا ہے, وہ اس کی زندگی ہوتی ہے. آج ہم نئے ہوں, کل شاید میں نہ رہوں, لیکن اگر میں اپنے قوم کو, اپنے نوجوان کو, آپ جیسے بچوں کو ایک سمت دے دیتا ہوں, ایک راستہ دے دیتا ہوں, ان کو ایک پیسیج بتاتا ہوں کہ اس پہ آپ کو جانا ہے,
यही हमारी कामयाबी है, हम उनको सही जानिब राग़िब करना। तो बलोच इत्तेहाद तहरीक के कायद ने अनवर भाईजान ने वही किया, उसको अमली जामा पहनाने में बाद में उनके बाद हमने जो रोल किया, साक्षात साहब ने बड़ा काम किया, उसमें आइन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम लोगों ने मिल के बहुत काम किया उसमें। अब ये कि मैं खुद कह रहा हूँ कि जी मैंने इतना किया है, वो मैं कहूँगा इसलिए कि मुझे अपना दिफा तो करना है। अगर मैं कहूँ कि जी हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने स्याह चश्मे पहने हुए हैं, जिसके ऊपर टैप लगा हुआ है, वो कुछ इनको नज़र नहीं आता, ये अलग मसला है, उसका कोई इलाज नहीं। औरंगी टाउन बलूचों का एक ख़ास बड़ा इलाका था और वहाँ पे बहुत सारे गोट थे। तो औरंगी टाउन में एक फसाद छिड़ गया, बलोच महाजरीन का फसाद छिड़ गया था। तो उस वक्त बलोच इत्तेहाद में मुनज़्ज़िम था। बलोच इत्तेहाद का और दीगर जो बलोच तंजीमें, उनका क्या रोल था वहाँ पे बलोचों को सेफली माइग्रेशन कराने में, क्या रोल था? देखिए, या सपोर्ट कर पहली बात तो ये कि बलोच ने खुद बिलवास्ता या बिलावास्ता इस शहर में किसी से झगड़ा नहीं किया। ये बलोच का किरदार है। अगर बलोच झगड़ालू होता बिला वजह तो यहाँ पे कोई तो कराची में यहाँ कोई और नहीं होता, ये बात तो तय है। लेकिन उसने हर एक को वेलकम किया, अपने साथ रखा और ख़ुद भी उनके अंदर जा बसा। और ज़ाहिर है जब आबादी बढ़ती गई तो हमारे लोग मुंतकिल होते गए शहर के अंदर दूसरे इलाकों में। तो बलूच का जो औरंगी टाउन का आप जिक्र कर रहे हैं, औरंगी टाउन में बेशक इस शहर के अंदर हर आबादी के अंदर फसाद होते हैं, वो छोटे छोटे मामलात होते हैं, उसको कौमियत का रंग दिया जाता है। तो इस तरह हमें भी उकसाया गया, लेकिन अनवर भाईजान बनफ़ से नफीस खुद वहाँ गए और वहाँ झिरगा बैठा और उन तमाम मुतासरीन के साथ मिलकर दोनों कम्युनिटी के बैठ के उन्होंने बात की और मामला क्लियर हो गया। कोई ऐसी गलतफहमी नहीं थी। छोटे छोटे झगड़े को, बच्चों के झगड़ों को आप बड़ा बना देते हैं। इस तरह कंट्रोल करने में लीडरशिप का रोल होता है। अनवर भाईजान ने अपना रोल प्ले किया, ऐसी कोई बात नहीं थी, नहीं हुआ कोई ऐसी बात। तो पंजाब के बलोचों के साथ आपकी क्या लिंक है? और पंजाब और सिंध में अब देखा जाए कि इन दोनों सूबों में सबसे ज़्यादा आबादी बलोचों की पंजाब में ज़्यादा है या सिंध में ज़्यादा है? देखिए, पूरे पाकिस्तान में अगर कौमियत के तनाजुर से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बलोच कौमों के हवाले से देखा जाए, ज़बान के हवाले से नहीं कह रहा मैं कौम के हवाले से पाकिस्तान में बलोच सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दुनिया में है जहाँ है वो अलग टॉपिक है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पंजाब चूँकि एक बहुत बड़ी आबादी है, 1.5 करोड़ के करीब, पंजाब में बलूचों की बहुत कसीर तादाद मौजूद है। जब बलूच इत्तेहाद राब्ता कमेटी था, अब तो तहरीक हो गई है ना, वो राब्ता कमेटी को हमने अज़म कर दिया। तो बलूच इत्तेहाद तहरीक ने पंजाब के बलोचों को के अंदर एजुकेट किया उनको कि भाई आप अगर बलोच हैं, आप मसलन चांडियो लिखते हैं, लगारी लिखते हैं, लशारी लिखते हैं, मक्सी लिखते हैं, जतुई लिखते हैं, जो है मज़ारी लिखते हैं, तो आप कतराते क्यों हैं कि मैं बलोच हूँ? वो फिर उन्होंने बलोच ये क्रेडिट अनवर भाईजान को जाता है। उसने वहाँ बड़े प्रोग्राम किए, पब्लिक मीटिंग की और ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए कि उन प्रोग्रामों में आप समझ लें वफाकी और सूबाई वज़रा भी शामिल रहे और उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम बलोच हैं। फिर हमने बलोच इत्तेहाद तहरीक ने यहाँ कराची में एक बहुत बड़ा बलोच इत्तेहाद के नाम से जलसा किया, जिसमें थ्रू आउट बलूचिस्तान और पंजाब के सरदार मौजूद थे। एक तो जलसा था गबुल पार्क में, लेकिन एक जलसा हमने चाकीवाड़ा चौक पे किया। इस चाकीवाड़ा चौक पे जो जलसा हुआ उसमें मोस्टली पंजाब के बलोच थे और बलूचिस्तान के भी लोग थे। तो ये एक बहुत बड़ा जलसा था, जिसे हमने उनको ये बावर कराया कि हमारा आपका एक खूनी रिश्ता है, एक कौमी रिश्ता है। एक ज़बान का तो अलग है कि वो पंजाबी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, एक अलग टॉपिक है, लेकिन आपको अपना नस्ल देखना है, ब्लड रिलेशन, ये हमने बड़ा किया। ये बात हुई कि पंजाब के बलोच और सिंध के बलोच का रिश्ता आप कह रहे हैं कि बलोच इत्तेहाद ने जोड़ा है।
तो बलोच इतिहास की जो इस वक्त पोजीशन है, क्या उनके साथ वो लिंक्स हैं या वो लिंक्स ख़त्म हो गए? नहीं, लिंक तो हमारे आज भी हैं, बिल्कुल हमारे आज भी हैं, वो लिंक कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। देखें, बात यह है कि आपका काम है कि आप उजागर करना किसी चीज़ को, नुमाया करना, उनको उस चीज़ का शऊर देना और उस जानिब राग़िब करना। मकसद हम ये नहीं कहते हमसे पहले लोगों ने मूवमेंट नहीं चलाया, नहीं, हमसे पहले भी मूवमेंट चले हैं, बहुत से लोगों ने काम किया, मीर गौसे ने किया, नवाब अकबर भुट्टी ने किया, गुल खान नसीर ने किया, ऐसे सरदार सब ने बलूचिस्तान में, पंजाब में काम किया और रहे, लेकिन कभी उन्होंने पंजाबियत की बात, बल्कि उनकी तालीम वही रही है ज़्यादातर। जो देखा जाए तो उन्होंने पढ़ाई हुई कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। अब बात यह है कि बलूच इत्तेहाद ने उस चीज़ को पॉलिश किया, रिनोवेट किया, आम पब्लिक के अंदर इस बात को उजागर किया कि आपका एक ताल्लुक़ कौमी सतह पर यहाँ पर भी। कराची जो है बलोचों की सबसे बड़ी आबादी है। कराची की सबसे बड़ी आबादी में आप बलोचों के किन किन आबादियों से कनेक्टिविटी आपकी है? आप ये बता सकते हैं कराची में कितने आबादियां हैं जहाँ पे बलोचों के गोट आबाद हैं? देखो, इस वक्त सही मैं अंदाज़ा तो नहीं कह सकता कि बलोच की बहुत बड़ी आबादी, अगर मैं कहूँ सच्चाई से अब बात करूँ, क्योंकि हुकूमत ने कई मरतबा कोशिश की कि बलोचों में या दूसरे कौमों में या सिंधियों में या माजरों में, उर्दू बोलने वालों में या दीगर कौमों में, पश्तून में, सिंधी स्पीकिंग में तफरुका डाले। मसलन कि आप लिखें कि मैं सिंधी हूँ, आप लिखें मैं बलोच हूँ, आप लिखें नहीं, उनको चाहिए था कि पाकिस्तानी है। उसूल तो ये है। हमने एक ज़माने में जब कराची की आबादी 2 करोड़ थी, उस वक्त हमारी आबादी 25 लाख थी। आज 4 करोड़ है। ज़ाहिर है हमारी आबादी भी तो बढ़ गई है, बस आप इससे अंदाज़ा लगा लें। लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है। हाँ, ये मैं दावा करता हूँ कि कराची में सबसे ज़्यादा बलोच सिंधी गोट हैं, सबसे ज़्यादा बलोच सराउंडिंग में रहते हैं, जिनको मुस्मार किया गया, जिनको नुकसान पहुँचाया गया, जिसमें हमारे बलोच और सिंधी गोट जो आबादी मुश्तरक, हम रहते थे साथ। हमारे मलीर में सिंधी स्कूल थे, सिंधी बोलते थे, हमारे बड़े सारे फिल्मी पढ़े लिखे हैं, तो बलूची भी बोलते थे, बलूची भी पढ़ते थे। तो ये तो ज़ाहिर है ये हमारा एक अपना एक लैंग्विस्टिक वो रोल था। लेकिन नस्ली बुनियाद पर अगर आप बात करें तो वो हकीकत ये है कि बलोच बहुत बड़ी तादाद में कराची में रहे हैं और रह रहे हैं। कराची में बहुत सारी छोटी छोटी कौमियतें हैं, उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े कॉलेजेस और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं। आपका जो है तहरीक बलोच इत्तेहाद तहरीक है, आपके अलावा यहाँ पे बड़ी कोई तंजीम न थी, न आज मौजूद है। आप क्या समझते हो कि आपने इस चीज़ पे काम किया? नहीं, काम हमने किया, लेकिन हमारा एक मसला क्या है कि हमने हमेशा कोशिश की कि लोगों को, जो मुक़य्यर हज़रात हैं, जो बासर हज़रात हैं, उनको हमने कन्विंस किया कि आप करें, आप ये काम करें, आप स्कूल खोलें प्राइवेट, आप ऐसे दरसगाहें खोलें, आप हॉस्पिटल खोलें, आप मेडिकल सेंटर खोलें, आप कॉलेज खोलें। ये हमने किया, लेकिन हमने खुद उस पर काम किया। हमारा इसाक शहजाद एजुकेशन सेल का सरपरस्त रहा है, चीफ रहा है। प्रोफेसर मोहम्मद शाहीन के साथ हमने बड़ा काम किया। वो तो 10 साल तक हमारे बलूच इत्तेहाद एजुकेशन सेल में रहे, काम करते रहे, पढ़ाते रहे, वॉलंटियरली ये काम हमने किया। अब रही बात आप जो कह रहे हैं कि उस पर हमने काम इसलिए किया कि हम जो इस शहर में अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए अपने नाम को, अपने कौमियत को, अपने वो हमारा सर्वाइवल का जो मसला, हम उसमें उलझे हुए थे। क्योंकि हमें हमारे घरों को मुस्मार किया जा रहा था, हमारे गोटों को मुस्मार किया जा रहा था। कराची के बेशतर कीमती आबादियों को बाउंड्री किया जा रहा था जहाँ बलूच रहते हैं। ये हमारे साथ ज़्यादती हुई, जिसके खिलाफ हम उसी में लगे रहे। तो जो काम हमें करना चाहिए वो हम प्रॉपर तरीके से नहीं करता। हम कुछ काम हुए हैं, हमारे बहुत से लोगों ने किए हैं और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं।
स्पोर्ट का रुझान कब तक पड़ा आपको? स्पोर्ट का जो रुझान है वो कब पड़ा? देखिए, खेल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अमल है जो एक अल्लाह ताला ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से, मूसा और अल्लाह ताला किससे जब हम कलाम हुए मूसा, तो बात हुई, यानी बहुत बड़े पैगंबर थे, बात हुई कि अगर आपको मैं कहूँ कि कोई चीज़ मांगो तो आप क्या मांगेंगे? तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को शऊर दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात जो है ना, सेहत है। आपके अंदर सेहत अगर होगा, आपकी अफजाइश और नशोनुमा सही होगी, आपके अंदर खेल का रुझान होगा, तो आप माशरे के अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो लिहाजा हमारे यहाँ लहरी के अंदर शुरू दिन से, कराची के उस ज़माने में पाकिस्तान बनने, क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले जब ये बंदरगाह कायम हुई, तो खेलों का रुझान जो है वो हमारा रहा है। यहाँ के प्ले ग्राउंड, क्योंकि बाहर से सीमेन आते थे, शिपिंग लाइन के लोग आते थे, साइल पे उतरते थे, उनको ज़ाहिर है वो खेल कूद का ज़रा वो था, उस पर उन्होंने फुटबॉल का रुझान किया। बॉक्सिंग इसी तरह हमारे यहाँ परवान चढ़ा, क्योंकि साइल की निस्बत हमें ये एडवांटेज मिला। साइकिलिंग का रुझान बढ़ा, और इसी तरह एक खेल है डोंकी रेस, जो पूरे पाकिस्तान में नहीं, मैं समझता हूँ आज पूरी दुनिया में, वो लियारी का खेल है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता जो कराची की आबादी इसको खेलती है, और बलोच आबादी इसमें डोंकी रेस जो बोलते हैं। और ये बहुत बड़ा रिस्की स्पोर्ट्स है, रिस्की स्पोर्ट्स है जो ये करते हैं। एक तो ये चीज़ें हैं, मकसद जिम्नास्टिक में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। बॉक्सिंग का तो बड़ा नाम है, तो आप देख रहे हैं, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, ये रहे हैं हमारे। एमेचर और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में क्या फ़र्क है? देखिए, फ़र्क तो है। फ़र्क सबसे पहला ये कि पहले तो बुनियादी तौर पर एमेचर बॉक्सिंग रही है, और एमेचर का बुनियादी मकसद है शौकिया, शौक़ पैदा करना, शौक़ उजागर करना, खेल की जानिब राग़िब करना। चूँकि बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है कि ये बड़ा रिस्की खेल है, और इसके शौक़ के होते होते बिजनेसमैनों ने कुछ ऐसे जो समझते हैं कि हम इससे फ़वायद हासिल करें, उन्होंने उसको प्रोफेशन बनाया। प्रोफेशनल क्या है? वो एक किस्म का जुआ है, मतलब सट्टा लगाते हैं। हाँ, उसमें पैसे लगते हैं। मतलब ये कि दो खिलाड़ी रिंग में उनको खिलाया जाता है, ये मेरा बॉक्सर है, कुछ आपका बॉक्सर है, ये रिंग में उतरते हैं, फ़लाने क्लब का बॉक्सर है, फ़लाने क्लब का बॉक्सर है, और उस पर रकम एक रखी जाती है कि जीतने वालों को इतनी रकम मिलेगी, हारने वाले को इतनी मिलेगी। तो इसी तरह ये फ़र्क है। प्रोफेशनल एमेचर में ऐसा नहीं है। एमेचर में ये है कि आप खेलें और सरकारी सतह पर मुल्क कौम का नाम रोशन करें, और मुल्क के सरबराहों का फ़र्ज़ है कि वो उनके साथ इंसाफ करें, उनको इदारों में नौकरियां दें, ये होना चाहिए। आबिद बरोई साहब, आप बॉक्सिंग के अच्छे कोच बन गए, लेकिन बॉक्सिंग के जो खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी, जो महानास जो खिलाड़ी होते हैं, वो क्यों नहीं बने? देखिए, मैं पढ़ाई की जानिब जब आपका रुझान बढ़ जाए, और सिर्फ एक खेल तो नहीं है, मैं तो फुटबॉल भी, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने तकरीबन खेल खेले हैं। मैं चूँकि बोर्डिंग स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने फुटबॉल भी खेला है, बॉक्सिंग खेली है, साइकिलिंग की है, क्रिकेट, कोई ऐसा खेल वहाँ बोर्डिंग से आने के बाद यहाँ मोहल्ले में, घर में गिल्ली डंडा खेलते रहे हैं, पतंग उड़ाते रहे हैं, कंचे खेलते रहते हैं, गुल्ली डंडा खेलते रहे हैं। देखें, जब माइंडसेट जो है ना वो मुतहरिक होता है, और आप चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ करूं, तो वो ये उसके हिस्से हैं खेल के। देखिए ना, एक बच्चा सारा दिन किताब पढ़ता रहे, या हम छोटे थे जब बोर्डिंग में थे, अर्ली 60s की बात है, कि टीवी जब आया तो हम टीवी देख के, हमारे लिए बड़ी नई चीज़ थी। आज जो है टीवी कोई नहीं देखता, सब मोबाइल पे लगे हुए हैं।
تو وہ اسی طرح کھیل میں بھی اسی طرح میرا رجحان رہا ہے. میں کوئی باکسر تو رہا نہیں لیکن باکسنگ میں نے کی ہے, باکسنگ کو سمجھتا ہوں. ظاہر ہے میں پورے کراچی میں کئی سال تک صدر رہا, اور میں خود اصغر سر کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اصغر سر نے اور ہم نے مل کر کراچی کے اندر وہ ایونٹ کرائے ہیں جو ایک ریکارڈ ہے. انٹرنیشنل ایونٹ ہم نے آرگنائز کیے ہیں, اور اس وقت جب پروفیسر انور چودھری صاحب بقدر آیات تھے, ان کی نظریں ہم پر پڑیں. انہوں نے دیکھا یہ پڑھے لکھے ہیں, ہوشیار ہیں, سمجھتے ہیں. انہوں نے ہم سے کام لیا اور ہم نے کام کر کے دکھایا, اور بڑے لیول کے پروگرام ہم نے کیے ہیں جو یادگار ہیں باکسنگ کے حوالے سے. ہاں, آرگنائزنگ کے حوالے سے اصغر اور ہم نے بڑا کام کیا ہے, لیکن ہم ایسے باکسر نہیں رہے. لیکن ضروری نہیں ہے دنیا کے جتنے بڑے بڑے آرگنائزر ہیں وہ ضروری ہے خود اس کھیل کے بھی نمائیں. حسین شاہ اور مہراللہ باکسنگ کے دنیا کے مطلب پاکستان میں بڑے نام ہیں, تو وہ آج بے نام کیسے ہو گئے؟ ان کا نام لینے والا نہیں ہے کوئی. یہ بالکل ایسا نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہے مارکیٹ میں سر نہیں ہے. نہیں دیکھو, نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ مجھے اگر دیکھیں گے آج سے 40 سال پہلے, آپ دیکھیں گے عابد بروئی کو, عابد بروئی کا قد و کاٹ, اسمارٹ, بڑے بڑے بال, ایک نوجوان. آپ 40 سال بعد, گو کہ آئی ایم 65 پلس میں ہوں, اب آپ مجھے 60 سال بعد آپ یہ سوچیں گے عابد بروئی وہی عابد ہو, یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ تو پھر سکتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. دیکھو حسین شاہ نو ڈاؤٹ اس نے پاکستان کے نام روشن کرنے کی بڑا کام کیا. ہم اس کو آج تک ہم اس کو کیش کرتے ہیں. پاکستانی اسپورٹس, پاکستان فٹ بال باکسنگ فیڈریشن اس کو کیش کرتی ہے, شور مچاتی ہے کہ حسین شاہ جیسے, مہراللہ جیسے شخص, بچے ہمارے جو ان کو مشرف نے اپنے ہاتھوں سے بہت بڑا ریوارڈ دیا, انعام دیا, ایشین گیمز جیتنے کے بعد, بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کوچز رہے ہیں, جان بلوچ, استاد ملنگ بلوچ, میرے پاس ایک طویل فہرست ہے. پھر ایک کنٹرول ان کی پیداوار ہے سر, ان کی میں کہتا ہوں کہ وہ جو ان کے خدا, اب اس سے بڑے تھے استاد عبداللہ جیسے شخصیت, انہوں نے مزدوری کی, ہاتھ گاڑی کھینچ کر اپنے مزدوری کے پیسے سے بچوں کو کھیل کھلایا کہ یہ بیٹا لو 4 آنے لو, 8 آنے لو, جاؤ دودھ پیو. جہاں 4 آنے 1 روپیہ یا 8 آنے دودھ کلو ہوتا تھا اس زمانے میں, وہ اپنے مزدوری کے پیسوں سے بچوں کو توجہ لانے کے لیے. استاد علی محمد کمبرانی, یہ کون سے لوگ, استاد بابو رحیم. بابو رحیم کی تو یہ عادت تھی کہ میں آپ کو بتاؤں, وہ اپنی تنخواہ ساری لگا دیتا تھا. وہ بیٹھتا تھا نا, بچے ایکسرسائز کرتے تھے, باؤٹ ختم ہوتا تھا, بلاتا تھا اس کو, یہ لو بیٹا 10 روپے, جاؤ. 10 روپے بڑی رقم تھی. یہ لو, جاؤ بیٹا, جاؤ دودھ پیو, کل تمہارا آپ کا باؤٹ ہے. یہ بڑی بات ہے. اب ہمارے پاس دیکھو نا, آج ہمارے پاس ہم کسی بھی محفل میں ذکر کرتے ہیں, علی بخش کا ذکر کرتے ہیں. نوجوان میں اس نے بہت میڈل حاصل کیے, بہت نام پیدا کیا. باکسنگ میں اس نے ہماری شان بلند کی. آج بھی ہم ذکر کرتے ہیں. اچھے باکسروں کے ہمارے پاس بہت بڑی فہرست ہے, بہت بڑی فہرست ہے. ہمارا لاسٹ اور فائنل سوال ہے, فٹ بال فیڈریشن اور باکسنگ فیڈریشن میں کیا فرق ہے؟ ذرا اس کو مختصر سا وضاحت کریں. دیکھیں یہ تو 2 الگ الگ کھیل ہیں, ایک بات تو یہ طے ہے. لیکن چونکہ دونوں کھیلوں کے ساتھ ایک سب سے بڑا جو عالمیہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے تمام فیڈریشن جو اسپورٹس کے جو فیڈریشنز ہیں, ادارے, وہ منتقل ہو گئے ہیں پنجاب میں. یہ کلیئر ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ یہاں محنت کر رہے ہیں, فیصلے وہاں ہو رہے ہیں. مطلب وہ سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے. یہی سمجھ لیں نا, سپریم کورٹ کی بات تو اپنی جگہ ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں, ایک زمانے میں پاکستان کی ٹیم جب سلیکٹ ہوتی تھی, کیمپ یہاں لگتا تھا باکسنگ کا, فٹ بال کا کیمپ یہاں لگتا تھا. پاکستان کی ٹیم انٹرنیشنل فٹ بال کی ٹور پہ جاتی تھی. وہ سلیکشن کمیٹی پریشان ہوتی تھی کس پلیئر کو مائنس کریں. 11 یا 14 15 پلیئر جو سلیکٹ کرنے ہوتے تھے,
ان کا ٹوٹل کا تعلق لیاری سے ہوتا تھا، جبکہ پورے پاکستان سے فٹ بالر موجود تھے. حالانکہ کوئٹہ میں بھی بڑے پلیئر ہیں، بلوچستان میں ہیں، آپ کے مکران میں اچھے پلیئر رہے ہیں، پنجاب میں بڑے اچھے ایوب ڈار جیسے فٹ بالر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ رہے ہیں دوسرے صوبوں میں رہے ہیں. لیکن وہ کمپیئر کرتے تھے، جو سلیکشن کمیٹی ہوتی تھی وہ کمپیئر کرتی تھی کہ کس اسپورٹس مین کو. اسی طرح باکسنگ ہے، پنجاب میں بڑے باکسر رہے ہیں، اچھے اچھے نام کی فہرست ہے. تو مقصد یہ کہ اب ان کے فیصلے جب یہاں نہیں ہوتے ہیں، اب اس فیصلے کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، اس کو اپروول لینے کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے. اب وہ فیصلے کیا ہوتے ہیں، اب جو وہ کہیں گے. اور پھر آج یہ ہے کہ فورسز انوالو ہیں، تمام فورسز جو ہے ان میں اسپورٹس ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے. تو آرمی کا بڑا رول ہے، اس نے بڑے اچھے اچھے باکسرز دیے ہیں اس ملک کو. ایئر فورس نے دیے، نیوی نے دیے، وابڈا نے دیے، ریلوے نے دیے. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری سطح پر یہ اداروں پر قدقن لگی ہے، پابندی لگی ہے. اس پابندی سے اسپورٹس کو نقصان ہو رہا ہے، ٹوٹل گروتھ نہیں ہو رہا. دیکھیں نا، آپ محنت کرتے ہیں، مطلب آپ کسی پودے کو پانی نہیں دو گے تو وہ ختم ہو جائے گا. اب یہ ختم ہو رہا ہے. اب لوگوں کا رجحان جو ہے نا پروفیشن کی طرف جا رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں لیکن دیکھیں نا، ہمارا ملک جو ہے نا پاکستان، اس میں پروفیشن سکسیسفل نہیں ہوتا ہے. ہوگا آگے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے لوگوں کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں. یورپ، امریکہ، کیوبا، آسٹریلیا، دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں، بیلجیم، وہاں اسپورٹس کے وہ پلیئر کو دیکھتے ہیں، اس کو چنتے ہیں، اس پر پیسہ لگاتے ہیں، پھر اس کو لا کے اتارتے ہیں. آپ کے پاس رونالڈو، رونالڈینیو، آپ کے پاس میسی، آپ کے پاس جو فٹ بال، یہ کون ہے؟ یہ پروفیشنل فٹ بالر ہے. اسکول سے سر ان کو باقاعدہ ٹریننگ دیا جاتا ہے، ان کے اوپر پیسے لگتے ہیں، تو وہ پھر ان کی قیمت بڑھتی ہے. ان کے صحت کا خیال کیا. اب یہاں ہمارے پاس باکسر جو ہے بیچارے، وہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ بھی پیسے کہاں جائیں. جو عام سننے والوں کو پتہ نہیں چلتا نا، وہ کہتے ہیں کہ یار پیسے ان کو کون دے رہا ہے. بھائی ہمیں تو پتہ نہیں ہے. ہمیں جو معلوم ہے، ہمارے ذہن میں سامنے جو آتا ہے، ہم کہتے ہیں بھی یہ تمہارے سامنے ہے، یہ آپ کا لینا ہے، آپ کے یہ دینا ہے. اس میں ہم انوالو نہیں ہوتے. میں تو نہیں ہوتا ہوں ویسے بھی، فائنینشیل میٹر میں اوائڈ کرتا ہوں. یہ تو اصغر صاحب کو آفرین ہے کہ وہ کس طرح مینیج کرتا ہے، میں نہیں کرتا ہوں. سر، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دو گے؟ دیکھو، میرا پیغام تو اپنے وطن پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں پر ضرور توجہ دیں. اور نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ جتنا کتاب پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح کھیلنا بھی ضروری ہے. کھیل اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے جسمانی نشو و نما کے لیے کھیل ضروری ہے، آپ کے صحت کے لیے کھیل کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن کھیل کے بھی یہ ڈسپلینز ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں. جسی طرح آپ کتاب پڑھتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، ایک راستہ چلتے ہیں، یہ سب علم آپ کو دیتا ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے قوانین بھی سمجھ میں آئیں گے. باکسنگ کھیل جو ہے نا، وہ رنگ کے 24 بائی آج کل 25 بائی 25 کے رنگ میں کھیلا جاتا ہے. آپ رنگ سے باہر کھیلیں گے، وہ کھیل نہیں ہے، وہ پھر لڑائی کھیلائے گی. اسی طرح کھیل پر توجہ دینا چاہیے. فٹ بال کھیلیں، باکسنگ کریں، سائیکلنگ کریں. پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں آج کل دنیا کے اندر کچھ قوانین نافذ کیے گئے ہیں ورلڈ اولمپک ایسوسیشن نے، کہ آپ جو ہے خواتین کو کہیں، آپ اپنے بچوں کو کھیل کی جانب، بچیوں کو خاص کر کھیل کی جانب راغب کریں. انہیں بھی بتائیں کہ بھی آپ کو کھیلنا ہے، آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے، آپ کے نشو و نما کے لیے ضروری ہے، باڈی فٹنس کے لیے بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل بہت ضروری ہے. اور جو ہمارے بین الاقوامی سطح پر ہم جب نکلتے ہیں تو ہم اسی سے ہمارا ایک فائدہ ہوتا ہے. آپ کے ملک کا نام روشن ہوگا. آج دنیا بھر میں حسین شاہ کا نام لیا جاتا ہے، علی بخش کا نام لیا جاتا ہے، جان بلوچ کا نام لیا جاتا ہے، ملنگ بلوچ کا نام لیا جاتا ہے. فٹ بالر میں غفور کا نام لیا جاتا ہے، مراد بخش کا نام لیا جاتا ہے، علی نواز کا نام لیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں، کتنے نام ہیں، میں کتنے نام لوں. اتنی بڑی فہرست ہے کہ میری ساری انٹرویو جو ہے نا اسی میں چلی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنے نام ہیں اسپورٹس کے سرکل کے، جو پاکستان کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو کھیلوں کا مرکز جو ہے نا وہ لیاری ہے.
لیکن ہمارے پاس آج بھی اس آبادی کے تناسب سے وہ جگہ نہیں ہے، وہ کھیلوں کے لیے وہ میدان نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے جو ہونے چاہیے. جو میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے یہاں کے ایسے جگہ ہیں وہاں پر کھیلوں کے میدان بنائے جائیں. جگہ ہمارے پاس بہت ہیں، اس پر توجہ دی جائے تاکہ کھیل پر رجحان بڑھے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یہ تھے آج کے ہمارے مہمان سر عابد بروئی. عابد بروئی صاحب نے اسپورٹ کی دنیا میں کافی کام کیا، خاص کر باکسنگ کی دنیا میں انہوں نے بڑا نام اور پہچان کمایا. بلوچ اتحاد کے موجودہ چیئرمین بھی ہیں. انہوں نے اپنے ادارے کے اندر کافی ایکٹیویٹیز وغیرہ وہ بھی کروائیں. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ گپ شپ پروگرام آپ کو اچھا لگا تو آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا. جی ہمیں اب اجازت دیں. اورنگزیب بلوچ، سلامت رہیے.